نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و مسائل برائے جادو جنات کورس برائے جادو جنات میں آج ہم پارٹ 4 پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کریں گے۔ کیا جادو کا توڑ صرف جادو سے ہو سکتا ہے؟ اس غلط فہمی کا اجمالی طور پہ ہم ازالہ کریں گے۔ عقائد کے حوالے سے اس اہم گفتگو کو، خاص گفتگو کو ضرور سماعت کیجئے گا آخر تک۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسے عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ ناظرین، آج پارٹ 4 میں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی مجھے کالز بھی آتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں اور لوگ چل کر بھی جو آتے ہیں علاج معالجہ کی غرض سے، ان کے عقائد اور ان کی کمزور ایمانی کا اس طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ تو صرف حضرت جادو سے ہی ہو سکتا ہے، جادوگروں نے جادو کر ڈالا ہے، کاروبار بند ہو گیا، رشتوں کی بندش ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بیمار رہتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا آپ نورانی اعمال سے، کیا آپ روحانی اعمال سے ہمارے جادو کو توڑ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر یہ طاقت ہے؟ ایسے سوالات پر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور غور و تدبر پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا اتنا عقائد خراب کرنے کی جادوگر کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جادوگروں کی سب بدماشی ہے، اس لیے کہ نورانی اور روحانی اعمال کے ماہرین اس میدان میں بہت کم ہیں، اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جادو کا توڑ صرف اور صرف جادو سے ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے اس پروپیگنڈے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نورانی اعمال اور روحانی اعمال سیکھنے والے عاملین اگر کچھ میدان میں ہیں بھی صحیح تو ان کی بے عملی کی وجہ سے وہ نتائج نہیں حاصل کر پاتے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے۔ چنانچہ دونوں طرح کے لوگوں کا ہجوم اور دونوں طرح کے لوگوں کا رش جادوگروں کے پاس لگا رہتا ہے۔ جادو کروانے والے بھی جادوگروں کے پاس آتے ہیں اور جادو کا توڑ کروانے والے بھی جادوگروں کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ دونوں طرح کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نورانی اعمال اور روحانی اعمال کے سامنے سفلی علم اور جادو تو ٹک ہی نہیں سکتا، چونکہ نور کا توڑ کوئی بھی نہیں اور ظلمت کا توڑ نور کے پاس ہے۔ اس کی آسان مثال دوں گا کہ ظلمت کو ہمیشہ نور توڑے گا، نورانی اعمال کا توڑ کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن پاور ہاؤس ہے، قرآن کا توڑ کون سی کتاب کرے گی یا کون سا علم ہے جسے اتنی جرت ہے کہ وہ قرآن کا توڑ کر سکے؟
ہم جو آگے اعمال دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ ان کو پڑھ کر خود پکار اٹھیں گے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان قریب باطل نے تو مٹنا ہی ہے۔ جادو کے بارے میں پچھلی گفتگو سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ شیطان صفت آدمی شیطانی عملیات سے مختلف شیاطین کو پکارتا ہے اور وہ اس کی مدد اور تعاون کے لیے اترتے ہیں۔ جادوگر جب ایک خاص مقصد کے لیے چلہ کاٹتا ہے اور شیاطین کو پکارتا ہے تو وہ اس کے تعاون کے لیے، اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں جب اس کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ مطلب یہ کہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی یہ چلہ کاٹ رہا ہے کہ 2 دلوں کو جوڑنا ہے، تو سفلی موکلات شیاطین کی صورت میں اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور جب وہ عمل کرتا ہے 2 دلوں کو جوڑنے کا تو اسے یہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی یہ چلہ کاٹتا ہے کہ 2 دلوں میں پھوٹ پیدا کرنی ہے، 2 دلوں میں نفرت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے کوئی چلہ کاٹتا ہے تو سفلی موکلات اور شیاطین اس کے تعاون کے لیے اتر آتے ہیں جب یہ عمل پورا کر لیتا ہے۔ تو جب کسی میں نفرت پیدا کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، 2 دلوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے نفرت کا عمل کرتا ہے، تو جو ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جادوگر اپنا وہ مخصوص عمل، مخصوص کلمات جن کی وہ تعداد پوری کر چکا ہوتا ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو شیاطین اور سفلی موکلات اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں اور مطلوبہ نتیجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جادو ایک اختیاری عمل ہے۔ کوئی بھی جادوگر چلہ کاٹ کے، خاص تعداد پوری کر کے کوئی بھی نتیجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدائی اختیار رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی سوڈا واٹر کی بوتل میں نمک ڈالتا ہے تو وہ پانی باہر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی عمل اگر ہم بار بار کرتے ہیں تو پانی بار بار باہر آئے گا۔ ایسے ہی کوئی جادوگر کسی عمل کو سیکھ کے کوئی بھی نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بار بار وہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایک فن کی حیثیت سے اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ کہ کچھ لوگ کمپیوٹر میں وائرس چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے کمپیوٹر میں وائرس چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کمپیوٹر جو ہے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، وائرس کلر کے ذریعے اس کے بھیجے ہوئے وائرس کو ہم کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ہمارے کمپیوٹر میں وائرس چھوڑا گیا ہے وہ ٹمپریری ہے، اسے ہم کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جادوگر جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو نورانی اعمال اور روحانی اعمال کے ذریعے اس کا جادو کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے، اور یہ طاقت صرف اور صرف نورانی اعمال اور روحانی اعمال میں ہے۔ جادوگر یا پھر ان کا جادو، شیطانی قوتیں، سفلی موکلات، یہ سب بے بس ہیں قرآنی اعمال اور نورانی اعمال کے سامنے، روحانی علوم کے سامنے یہ ناکارہ ہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشان حال جادوگروں کا ستایا ہوا جب قرآن و سنت میں غوطہ لگا کے اپنے علاج کو تلاش کرتا ہے تو تعلیمات نبوی اسے سہارا دیتی ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اور مسائل جتنے بھی بڑے ہوں، مصائب جتنے بھی ہوں،
تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت میں ان کا علاج تلاش کیجئے۔ کمزور ایمانی اور ضعیف الاعتقادی مسلمان کا خاصہ نہیں۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔